السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ، لیکن میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا، کیونکہ رحمان عادر صاحب مصروفیات کی وجہ سے آج یہ پروگرام نہیں کر پائے۔ پاناما لیکس نے دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے بہت سارے سوالات آج کھڑے کر دیے۔ مڈل ایسٹ ہو، یورپ ہو، جنوبی ایشیا ہو، چین ہو یا ایون امریکہ ہو، آج پولیٹیکل کلاس کے لیے، بزنس مینوں کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، حکمرانوں کے لیے یہ پاناما لیک ایک طنز بن گیا۔ دنیا بھر کے حکمران آج کہیں صفائیاں دے رہے ہیں، کہیں ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے اسی موضوع پر ترتیب دیا ہے، لیکن ہم پولیٹیکل ریٹرک کی بجائے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کی پھر آؤٹ فال ہمارے اپنے ملک کے لیے، ہمارے ریجن کے لیے اور عالمی سطح پر کیا ہیں۔ ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل ہے میرے ساتھ، مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ پہلے مہمان ہیں ہمارے سابق وزیر قانون احمد بلال صوفی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں اور بالکل ریلیونٹ گیسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پلدیت تھنک ٹینک ہے، اس کو رن کرتے ہیں، ہیڈ ہیں احمد بلال محبوب صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ آؤٹ فال کی جو میں بات کر رہا تھا محبوب صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ پہلے تو یہ ہمیں بتائیے، یہ ٹیکس چرانا یا ٹیکس بچانا، ٹیکس ایوائڈنس اور ٹیکس ایویژن، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بیسیکلی جو دنیا میں بزنس مین آپ بزنس کرتے ہیں اور ایک سٹیٹ سے زیادہ ریاستوں پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، جوائنٹ وینچرز بناتے ہیں جس میں ایک بزنس مین کا گروپ دوسرے بزنس مین کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ کچھ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کم ہو، جہاں پہ ریگولیٹری انوائرمنٹ کم ہو، اور ان کو عموماً آف شور جورسڈکشنز کہا جاتا ہے۔ ہوتی تو یہ ریاست کے اوپر ہی ہیں، لیکن ریاست ایک لیگل آئیلینڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اس آئیلینڈ میں جو شخص کاروبار کرے گا اس کو کچھ ٹیکس کنسیشنز، جو جزیرہ ہوگا وہ کسی نہ کسی ریاست کا تو ہوگا، وہ نو مین لینڈ تو نہ نو مین لینڈ نہیں، لیکن اس ریاست کا قانون ادھر اپلائی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اسی لیے اس کو آف شور جورسڈکشن کہا جاتا ہے، کیونکہ شروع میں یہ جزائر تھے، یعنی کہ جو اپنا ملک تھا اس کے دور ہٹ کے، لیکن بعد میں یہ ہونے لگا کہ اس ملک کے اندر بھی کوئی جگہ ہو جس طرح آپ اکنامک زون بناتے ہیں، جی جی، اور آپ کہتے ہیں اپنے ٹیکس، جیسے دبئی پورٹ ہے، دبئی پورٹ آپ نے اس کو ٹیکس فری کر دیا، یا آپ نے اسی طرح پاکستان میں گرونا مزئی زون بنائی، ابھی بھی آپ زونز بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بزنس مین کو آپ اٹریکشن دیں کہ وہ انڈیوس ہو کر وہاں انویسٹمنٹس لے کر آئیں۔ سو آف شور جورسڈکشنز میں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ شروع میں اپنے قوانین کو یہاں پر پوری سختی سے اطلاق نہ کیا جائے، تاکہ جو بزنس مین جنہوں نے گلوبل ٹرانزیکشنز کرنی ہے، ان کے پیسوں کو موو کرنا ہے، وہ فاسٹ ٹریک ہو جائے، اور اسی طرح وہ کمپنیاں بھی بنا سکیں اور وہ کمپنیاں جو ہیں ان کے بیہاف پر یہ ٹرانزیکشنز کر سکیں۔ لیکن جو یہ ٹیکس، اس کا مقصد بیسیکلی فیسیلیٹیشن تھا، اس کو پھر استعمال کیا جانے لگا ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی، اور جہاں پھر جو آپ نے لفظ استعمال کیا ایویژن ہے، ایک اوائڈنس ہے۔ ایویژن یہ ہے کہ آپ ٹیکس بالکل نہ دیں، یعنی چوری کریں، چوری ٹیکس کریں، چھپائیں ٹیکس کو، انکم ڈکلیئر نہ کریں، آپ ایسٹس ڈکلیئر نہ کریں اور کم سے کم ٹیکس دینے کی کوشش کریں۔ اب بیسیکلی آپ ٹیکس دیں ہی نہ۔ پھر اوائڈنس میں کیا فرق رہا؟ اوائڈنس یہ ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سے آپ ایک سے زیادہ ملک میں کاروبار کر رہے ہیں، اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن پاکستان میں بھی فائل کر سکتے ہیں، امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اسپین میں بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ میں اگر اپنی کمپنی کو انکارپوریٹ یوکے میں کروں تو ٹیکس کم لگے گا، which is legal، وہ قانونی ہے، جی وہ قانونی، چوری یا غیر قانونی کام نہیں ہے۔ ٹیکس ایوائڈنس کو لیگل سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا اپنا لیگل سٹرکچر کریٹ کریں کارپوریٹ کا اور کمپنی کا، جس میں آپ کو کم سے کم ٹیکس لگے اور آپ کے فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ ہو جائیں ٹو ڈو یور بزنس۔ تو اس میں مختلف چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹیز اس ممالک کے درمیان بہت سارے ملکوں کے درمیان، یہ انٹرنیشنل روٹین ہے۔ آپ کے پاس آؤں گا، آج پورا دن پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہی معاملہ چلتا رہا، یعنی یہاں پر آج دو بار وزیر اطلاعات صاحب بولے، ایک بار وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز گئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، عمران خان ہری پور میں بولے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ تھا، اور اس سے پہلے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی بولے۔ میں اس وجہ سے یہ ان کے نام اور ایونٹ کی سیکوینس بتا رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔
جب حسین نواز صاحب نے کلیئر کیا کہ 180 ڈیز تک اگر پاکستان سے باہر کوئی رہے تو پاکستان میں پھر وہ ایسٹس شو نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عمران خان نے کہا کہ نہیں، حکمران استعفیٰ دے دیں فوری طور پر. یہ اس ٹیکنیکل چیز کو ہم پالیٹکس میں لے کے چلے گئے. دیکھیں پاکستان میں یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں یا اس طرح کے رانگ ڈوئنگ کے الزامات ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ہر سیاستدان کے ساتھ یہ منسلک رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میرے خیال میں اب وقت کے ساتھ اتنی میچورٹی آنی چاہیے کہ ایسے الزامات کی مناسب فورم کے اوپر ہی تحقیق ہو سکتی ہے. ہم لوگ بیٹھ کے اخباری خبروں کی بنیاد پہ کوئی ججمنٹ اگر پاس کر دیں اور عام لوگوں کو بھی گمراہ کریں تو میرے خیال میں یہ مناسب چیز نہیں ہوگی. اس کے لیے مناسب فورم تو یہ ہے کہ پاکستان کے ایسے مثال کے طور سے ادارے ہیں جیسے نیب ہے، اگر اس میں کوئی جان ہے تو نیب کو چاہیے کہ اس کی کاگنیزنس لے اور اس کی تحقیق کرے. کوئی صاحب اس کی شکایت کریں، وہ اس کی انکوائری کریں، اگر کوئی جان ہو تو انویسٹیگیشن ہو جائے، اور پھر کوئی کیس ہے تو پھر باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلے. نیب تو پہلے ہی زیر عتاب ہے بیچارہ. اب اگر سارے پولیٹیشین کے خلاف نیب اس لسٹ میں کرے گا تو نیب کہاں بچے گا؟ اگر نیب زیر عتاب نہ ہو تو پھر تشویش کی بات ہے. دیکھیے اگر نیب اپنا کام کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے تنقید ہوگی، عذاب بھی آئے گا. وہ تو سب کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے خوشی ہوئی اس بات پہ. آپ کو تو خوشی ہوئی، لیکن اگر وہ واقعی اسمبلی میں لیجسلیشن لے آتے ہیں، پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، سینٹ میں بل پاس کر دیتے ہیں تو نیب کا تھوڑا بہت اگر سٹرکچر بچا ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم تو ایگری کرتے ہیں کہ زیر عتاب ہے اس لیے اچھا کام کر رہا ہے. بٹ نیب کیا تحقیقات کرے؟ کمپنیز تو باہر ہیں، جن کمپنیز کے نام لکھے گئے وہ تو سب باہر ہیں. دیکھیے اگر پاکستان میں کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے اور پاکستان کی کوئی جورسڈکشن بنتی ہے، پاکستان کا پیسہ اگر باہر گیا ہے تو بھی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا جی. اگر باہر بھی گیا ہے پیسہ اور اگر فرض کریں غلط طریقے سے گیا ہے یا غلط مقاصد کے لیے گیا ہے یا جرم کے ذریعے کمایا گیا ہے تو یہ سارا کچھ پھر پاکستان، یعنی کالا دھن ہے جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ پاکستان کی جورسڈکشن میں آتا ہے. یہ قانونی باتیں تو آپ کو صوفی صاحب بتائیں گے، لیکن یہ اگر نہیں ہے جرم تو یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ جرم ہے تو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. لیکن میں ایک دوسری عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بارہا ہوا ہے کہ آپ کیسز کو اٹھاتے ہیں، ایک طویل عرصے تک وہ کیس چلتے ہیں. زرداری صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، ایس جی این کوٹیکنا کا کیس ہے آپ کے سامنے، کہاں وہ پہنچا، پھر وہ ٹیکنیکل طور پہ ٹائم بار ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ چیزیں بھی ان کی ملکیت ہو گئیں، لیکن ہوا کچھ نہیں، کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. بلکہ جس شخص نے یہ خط لکھا چھپا کے سوئٹزرلینڈ کو کہ صاحب یہ جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہم نے خط لکھ تو دیا ہے لیکن اس کو غلط سمجھا جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، ان کو ریوارڈ کیا گیا، ان کو ایک اعلیٰ عہدہ دیا گیا، اس عہدے پہ اب بھی قائم ہے. یعنی یہ ہمارے ملک میں تو یہ صورتحال ہے. اب اس پہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ الزامات صحیح بھی ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صوفی صاحب قانونی بات ہے، الزامات لگ جاتے ہیں ہمارے ملک میں. انہوں نے ایس جی ایس کوٹیکنا کی ایگزامپل دی، میں ایان علی کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اب تو کسٹم عدالت نے ان کو $5 لاکھ بھی ان کی ملکیت ڈکلیئر کر دی، پاسپورٹ بھی مل گیا. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ پورے ملک میں ایک سٹوری بنی. نیب کی تحقیقات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے. اگر اوائیڈنس اتنا مسئلہ نہیں ہے بڑا تو پھر تحقیقات کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھیے کیا ضرورت ہے پھر تحقیقات؟ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں جو اب تک ویب پر ہم نے دیکھا ہے، یہ لیک ہوئی ہے، اور 1990 سے لے کر اب تک کے ڈاکیومنٹس یہ آئے ہیں بہت بڑی تعداد میں. جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ڈاکیومنٹس یا کمپنیز کے نام ہیں جو پہلے بھی پاکستان میں تحقیق کا سبجیکٹ میٹر بنے ہیں، اور اس میں سے کچھ معاملات ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں. اگر تو ان ادر ورڈز پاکستان میں ان ایشوز پر کچھ تحقیقات ہوئی ہیں، وہ کہاں تک پہنچی ہے ایک تو ان کو دیکھ لینا چاہیے. لیٹ سے اگر انہوں نے اس چیز کو سیٹل کر دیا کہ یہ اس کی نیچر ایسی تھی کہ اس میں کوئی بلیک منی انوالوڈ نہیں تھا، پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ جو ڈاکیومنٹس آئیں اس میں کچھ ایسے اضافی ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی ایسی اضافی ٹرانزیکشنز ہیں جن کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، تو ان کو بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھنا کس پوائنٹ آف ویو سے چاہیے. اگر ڈیکلیریشن دی جا رہی ہے سو گویا چھپایا نہیں جا رہا.
اگر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹ کس کا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آف شور کمپنی کے مالکان کون ہیں، ان کے بینیفیشریز کون ہیں، تو ہائیڈ نہیں کیا جا رہا. سو گویا کمپنی بنانا تو اس خود کوئی جرم نہیں ہے انڈر انٹرنیشنل لا. کمپنی آپ بنا سکتے ہیں، میں بنا سکتا ہوں، آپ بنا سکتے ہیں، ان کو سائن کر سکتے ہیں. زیادہ جو چیز جرم بنتی ہے وہ اس صورت میں بنے گی اگر یہ ثابت ہو کہ اس کمپنی کو استعمال کسی ایسے پرپس کے لیے کیا گیا جس میں کسی کرائم کو پروموٹ کیا گیا. وہ چیز ابھی تک کوئی سامنے میری نظر سے اس وقت تک نہیں گزری جو اب تک ڈاکیومنٹس اس وقت آئے ہیں جس میں یہ چیز نظر آئے کہ اس کمپنی سے منی کو لانڈر کر کے کسی اور جگہ لے جایا گیا، یا یہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں موجود ہے یہ فلانی ٹرانزیکشن کا کک بیک تھا. تو جب تک وہ تفاصیل اگر نہیں آتی تو اس وقت تک اس میں یہ کہنا کہ یہ کالا دھن تھا، چاہے وہ ہاشمانی صاحب کے اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ سیف اللہ کے اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ کسی اور کے اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز کے اکاؤنٹس ہیں، یہ قبل از وقت ہوگا اس نتیجے پہ پہنچنا کہ تمام کا تمام کالا دھن ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آف شور جورسڈکشنز میں پیسے کو پارک کرنا غیر قانونی عمل نہیں ہے. اگر وہ آپ کا جائز حوالے سے کمایا ہوا پیسہ آپ اسے پارک کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے وہاں رکھنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن صرف ایشو یہ ہے کہ اس پیسے کا تعلق کرائم سے نہ ہو. بریک کا وقت ہوئے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹریڈرز کی بات ہو گئی، بزنس مین کی بات ہو گئی، جن پولیٹیکل فیملیز پولیٹیشن کے نام آئے تھوڑا اس حوالے سے بات کریں گے. کچھ تو کنٹراڈکشن آج سے آنا شروع ہو گئی. کیا یہ پھر وکٹمائزیشن تو نہیں ہے ملک کے اندر سے یا باہر سے؟ ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد ٹونائٹ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. اس پروگرام میں کیونکہ رحمان اظہر صاحب ملک میں نہیں ہیں آپ کی طرف آؤں گا. بہت سارے پولیٹیشن کے نام آئے، اور پولیٹیشن کے نام جب بھی آ جائیں تو ہم فوکس ان بزنس مینوں پہ، بڑی کمپنیز پہ نہیں رکھتے، ہمارا سارا فوکس پولیٹیشن پہ آ جاتا ہے. کچھ تو کنٹراڈکشنز آ گئیں. فرض کیا سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے باقاعدہ طور پر تردید جاری کی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ را کی سازش ہے، کیونکہ انڈین ایکسپریس نے ان کا نام ڈالا، نہ پاناما لیکس میں ان کا نام ہے، نہ گارجین میں ان کا نام ہے، بلکہ وہ تو سو بھی کر رہے ہیں انڈین ایکسپریس کو بقول ان کے. اگر یہ معاملہ ہے تو باقی پولیٹیشن بھی تو پھر پیچھے ہو جائیں گے. میاں صاحب کی فیملی نے واضح کر دیا، وزیر اطلاعات صاحب نے واضح کر دیا کہ میاں صاحب نہیں ہیں، تو جو پھر ایک ببل بنا کیا یہ بالکل بسٹ ہو جائے گا؟ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہوگی. میرے خیال جی اس کو ہمیں اس طرح ہی لینا چاہیے کہ ایک الزام تو فقط الزام ہے، اور وہ الزام بھی ایسا ہے جس کے پیچھے کوئی ابھی تک سالڈ فاؤنڈیشن تو تلاش نہیں ہو سکی. اور ہم یہ اپنے سیاستدانوں کو، خواہ وہ میاں صاحب ہوں، خواہ وہ کوئی اور سیاستدان ہو، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ وہ رحمان ملک صاحب ہوں، ان کو محض ایسی افواہوں کی بنیاد پہ تو بدنام نہ کریں اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں. وہ تو ریزائن انہوں نے استعفے کا مطالبہ کر دیا. عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا ملک کا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے، ساری توجہ اس کے اوپر لگ جائے گی، سارے لوگ صفائیاں اس پہ دے رہے ہیں، جو اور وزراء 60-70 بیچارے لوگ پاکستانی مر گئے اس سیلاب میں، بارشوں میں. آج سارا فوکس، درست کہہ رہے ہیں آپ، سارا فوکس اسی پہ آ گیا. تو آخر اس کے لیے جو تحقیقاتی ادارے آپ نے قائم کیے ہیں، ٹیکس پیئرز کے پیسے لگ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تحقیقات کریں، لیکن انکوائری کر لیں. اگر کوئی تھوڑی سی جان ہے اس میں تو وہ دیکھیں اسے، بجائے اس کے کہ پورا ملک جو ہے اس بخار میں گرفتار ہو جائے اور ہر وقت یہ گفتگو کرتا رہے. اور ہمارے ٹاپ کے لیڈرشپ جو کہ پرائم منسٹرز ان ویٹنگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر اس طرح کے تبصرے کرنے لگے. تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا اس کے اوپر تحقیق کر کے، جب تک کہ کوئی اس پہ فاؤنڈیشن نہ ملے اس وقت تک اس چیزوں کو اجتناب کرنا چاہیے کہ ملک کو بخار میں مبتلا نہ کریں. سوال صوفی صاحب یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ کس کا تھا، پیسہ باہر کیسا گیا، اور کیا یہ ایل گاٹن منی تھی یا یہ فیئر منی تھی؟ اب ایک ایگزامپل میں بلال محبوب صاحب سے یہ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھے اور جنرل مشرف صدر تھے تو انہوں نے انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسی دی، 100% ایکویٹی باہر لے جانے کی اجازت دی. فرض کیا اگر ہمارے پولیٹیشن، چند فیملیز کا نام لیا گیا، وہ اگر جوائنٹ وینچرز میں پیسہ باہر لے گئے تو وہ جائز ہے باہر لے جانا، وہاں جا کے انویسٹ کرنا، ملٹی پلائی کرنا باہر، یا وہ جائز نہیں ہے؟ دیکھیے ایک تو اس کا پولیٹیکل پہلو ہے، وہ میرا خیال ہے میرے کالیگ اس پہ زیادہ بہتر بات کریں گے. لیگلی اسپیکنگ پیسے کو باہر لے کے جانے کی پر سے کوئی ممانعت نہیں ہے،
اور اسی طرح باہر انویسٹ کرنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. اب پاکستانی بے شمار لوگ انویسٹ کرتے ہیں, دبئی میں کرتے ہیں, کہیں اور کرتے ہیں, کینیا تک شوگر ملے جہاں بھی کرتے ہیں. اور یہ بزنس مین جو ہے اس کی تو نیچر ایسی ہے کہ وہ بہتر مارکیٹ جو ایکسپلور کرتا ہے, اور انٹرپرینور کو ہر ملک کنسیشن دیتا ہے, آفر کرتا ہے, اور ایک ایسے سٹرکچر آفر کرتا ہے کہ وہ پیسہ اس کے ملک تک, اس کی جیورسڈکشن میں آئے. اور اسی لیے میرا بھی ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بھی جو پالیسیز بننی چاہیے, اب آپ سی پیک کی طرف جا رہے ہیں, اکنامک ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان اکنامک ریوائیول اور سٹیبل ہوگا تو ٹیررزم کی کاؤنٹر کرنے کی یا ٹیررسٹ کی جگہ کی سپیس ریڈیوس ہوگی. سو اگر آپ ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے انٹرپرینورز کو انکریج کرنا ہے, آپ نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر پر ہاتھ رکھنا ہے, اس کو سپورٹ دینی ہے, بیکاز اصل انویسٹمنٹ اور اکانومی چلاتا ہی پرائیویٹ سیکٹر ہے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا بھر میں. اس لیے دنیا بھر میں پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہر جگہ کنسیشنز دی جاتی ہیں, ٹیکس ایگزیمپشنز آفر کی جاتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے پیسہ لگائیں. سو اس لیے وہ تو اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے اس نے جہاں جا کے. تو میرا نہیں خیال کہ صرف پیسہ اٹ سیلف کہیں انویسٹ کرنا جرم ہے. جو چیز جرم ہے, جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے, کہ اگر اس پیسے کا اوریجن کسی کرائم سے وابستہ ہے, ان کرائمز کی کچھ 40 کرائمز کی لسٹ ہے منی لانڈرنگ کے لا میں, جس کو ہم پریڈیکیٹ آفینسز کہتے ہیں, ان میں 40 کرائم ہے منی لانڈرنگ جو منی لانڈرنگ کے ساتھ لنکڈ ہے. اس میں آپ اگر اسی نقطے کو میں اس اینگل سے پوچھوں کہ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے لیے, اس کی کوئی باقاعدہ ڈیفینیشنز ہیں, کوئی یارڈ سٹکس ہیں؟ اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل لا میں بھی, یو این کنونشن آن کرپشن میں بھی, یو این کنونشن آن ٹرانس نیشنل کرائم کے اندر بھی, پاکستان کے اندر جو اینٹی منی لانڈرنگ لا ہے اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے فسکل لاز ہیں, خاص طور پہ انکم ٹیکس کا لا جو ہے, کسٹمز کا لا ہے, اس کے اندر جو آپ کو ٹیکس چھپانا وغیرہ آر فسکل اوفینسز. سو آپ اس لا کا استعمال کر کے بھی ایگزامن کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا, جب تک آپ انکوائری نہیں کریں گے یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے, یا آپ کے پاس مواد اور انفارمیشن سامنے نہیں آئے گی کہ یہ ایک منی ٹریل شو ہو رہا ہے, یہ منی ٹریل اس وقت ہوا جب فلانا ایگریمنٹ ہوا, پھر تو کوئی بات بنتی ہے. اس طرح کی انفارمیشن ابھی تک میری نظر سے تو نہیں گزری جو پیناما لیک میں ڈاکومنٹیشن بس نام آ گئے تو صرف نام آئے کمپنیوں کے. جس طرح میں نے کہا, کمپنی انکارپوریٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. احمد بلال محبوب صاحب, اگر اسی آرگیومنٹ کو ایک اور اینگل سے دیکھا جائے, پیسہ تو پاکستان کا ہے, پیسہ تو پاکستان کی اکانومی ہے, اگر یہی پیسہ باہر جانے کی بجائے ملک میں انویسٹ ہوتا, جیسے صوفی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں روزگار ملتا, جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے وہ دہشت گردی, ڈکیٹیوں, چوریوں سے ہٹ جائیں گے, تو یہ تو اٹ سیلف پھر ایک جرم بن جاتا ہے کہ ملک کا پیسے آپ باہر جا کے رکھ لیں فار ملٹیپلائنگ یور اون ویلتھ. دیکھیے, یہ ایک اہم پہلو ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جب اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے اور لائبلٹیز ڈکلیئر کی تھیں جو قانون انہوں نے کرنی تھیں, تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ 80% ان کے ایسٹس ملک سے باہر تھے, اور صرف 20% کے قریب ان کی ایسٹس ملک کے اندر تھے. انہوں نے ملک کے باہر طویل عرصہ گزارا تھا, اور وہیں وہ رہتے تھے, اور وہیں انہوں نے واپس جانا تھا, تو یہ کوئی غیر انہونی بات نہیں تھی. لیکن کسی ملک کا جو لیڈر ہے اسے تو ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے نا, اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو کام وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے اور اٹریکٹ کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کرو, وہ خود بھی یہ کر رہا ہے. یو ہیو ٹو واک دا ٹاک. تو یہ قانونی طور پہ تو جرم نہیں ہے, لیکن یہ سیاسی طور پہ مورلی بھی جرم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک قیادت کا فرض ہے کہ وہ لیڈ کر رہا ہے, یہ لیڈرشپ کے طور پہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو میں اس ملک کے اندر انویسٹ کر رہا ہوں تو دنیا بھی کر رہی ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اس ملک کے اندر انویسٹ کریں گے, اس ملک کے قانون میں جس میں ان کا والد وزیر اعظم ہے, تو پھر وہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ یہاں پہ بزنس کر رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ بھی پہلو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی ایسے ملک میں جا کے کام کریں جہاں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام نہ لگے. تو یہ دونوں پہلو ہمارے مد نظر. ایک اور پہلو بھی میں آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا اس پہ, ایک اور پہلو بھی, اور وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی آج رحمان ملک صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی لکھا تھا کہ جب یہ ملک کا ایک سربراہ 10-11 سال تک کہتا رہے
کہ میں فلاں کو ملک میں نہیں آنے دوں گا، فلاں کو ملک میں نہیں آنے دوں گا، اور جو ایگزائل کر کے بھیجے جائیں باقاعدہ معاہدوں کے تحت، وہ باہر کیا کریں پھر؟ کیا وہ روزگار کے لیے کوئی کام نہیں کریں، وہ کوئی بزنس نہ کریں؟ یعنی میں پھر رحمان ملک صاحب کی ایگزامپل دوں گا، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ زندگی کے معاملات چلانے کے لیے ہمیں باہر رہ کر کچھ تو کرنا تھا، وہ ہم نے بزنس کیا۔ جب اندرون ملک اپنے ہی سیاستدانوں، اپنے ہی لوگوں، ٹھیک ہے سیاسی آپ نے ذمہ داری ان پہ تعین کیا ہے، ذمہ داری کا، درست ہے آپ کی بات، جب لیڈروں کو بھیج دیا جائے باہر کہ چلو بھائی تم 10 سال کے لیے باہر ہو، جدہ میں میاں صاحبان نے اپنا کام شروع کیا، پھر وہاں سے وہ لندن چلے گئے، آج بھی حسین نواز صاحب جب سٹیٹمنٹ دے رہے تو یہی بات کر رہے تھے، اس چیز کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں پھر؟ نہیں، یہ درست ہے جی بات، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ تیسری بات آپ نے کہی کہ ہمارے ملک میں یہ روایت رہی ہے کہ ہمارے کئی سیاسی رہنما جو برسر اقتدار رہے ہیں، پھر انہیں بالآخر ایگزائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیرون ملک جانا پڑتا ہے۔ اسکندر مرزا صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا، ان کی کوئی جائیداد اس وقت نہیں تھی، انہوں نے جا کے ایک معمولی سی ملازمت کرنی پڑی اور وقت گزارنا پڑا۔ تو میرے خیال دیکھنے والوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اپنے لیے رینی ڈیز کے لیے کچھ بچا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جنہوں نے عدالت میں بیان دیا اور کہا کہ ہم نے تو رینی ڈیز کے لیے یہ پیسے بچائے کر باہر رکھے تھے، یہ ریکارڈ پہ ہے۔ لیکن یہ درست ہے، دیکھیے نواز شریف صاحب کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو وہ تو ثابت کرنا چاہیے کہ انہوں نے غلط طریقے سے پیسے باہر بھیجے، لیکن یہ درست ہے کہ ایگزائل میں رہتے ہوئے انہیں کچھ تو کرنا تھا۔ رحمان ملک صاحب کو بھی کچھ کرنا تھا، اسی طرح دوسرے بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر تھی، بہت سال باہر رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ملک کے اندر ان کے عزیز برسر اقتدار ہوں تو پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی آتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا الاؤنس دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود نگاہ رکھنی چاہیے کہ کام قانونی طور پہ غلط تو نہیں ہوا، کوئی بریچ آف لا تو نہیں ہوا۔ اگر بریچ آف لا ہوا تو سخت گرفت ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوا تو پھر محض ایک پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ایک بخار کی فضا کھڑی کر دینا یہ درست نہیں۔ مجھے بریک لینا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سا ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو نام آئے ہیں، کیا انٹرنیشنل پالیٹکس تو کہیں امپلیکیٹ نہیں کر رہی ایسے لوگوں کو اور اس میں ہمارے لوگ بھی رگڑے جائیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد ٹونائٹ آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس میں آنے والے بڑے بڑے نام جو پاکستان سے ہیں، بھارت سے ہیں، مڈل ایسٹ سے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ آپ کی طرف آؤں گا، صدر پیوٹن کا نام آ گیا، ڈیوڈ کیمرون کے گھر والوں کا نام آ گیا، اس کے بعد چینی سابق وزیر اعظم کا نام آ گیا، خود کنگ سلمان سعودی فرمانروا کا نام آ گیا۔ میں آج بڑا ایجیٹیٹ ہوا، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہی میرا سوال ہوگا۔ کہا گیا کہ جی شاہ سلمان جو کہ فرمانروا ہے سعودی عرب کا، انہوں نے بھی ٹیکس بچایا، ٹیکس چوری کی۔ یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ وہ تو خود بادشاہ ہیں، ٹیکس تو بادشاہ کے لیے کلیکٹ ہوتا ہے، کیا وہ بھی ٹیکس چوری کریں گے؟ دیکھیے وہ سوورن ہے، جو وہ مالک ہیں اس ملک میں وہی ایگزیکٹلی وہی بادشاہ کا بات مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے جمہوریت ہے، تو آپ عوام کے حوالے سے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا، لیکن وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ سوورن جو ہوتا ہے وہ ریاست کا کل مختار ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، اس کے نام پر ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے کہنا کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا۔ میرا اپنا ہی خیال ہے، جس طرح آپ بتا رہے تھے، کہ شاید ان کے ذہن میں خدشہ ہو کہ کسی اور جگہ وہ اپنے پیسے کو، اپنی جائیداد کو پارک کر لیں فار رینی ڈیز ایز دے سے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ملک کہاں جا رہا ہے، کس طرف کو جا رہا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل چوائس ہے فرینکلی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی بزنس کے لیے رکھی ہوں، بیکاز ان کی بھی انویسٹمنٹ کمپنیز میں بہت زیادہ کنسلٹنسیز ہیں۔ نیو یارک کی بڑی ٹاپ کی جو کمپنیز ہیں جو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے پیسے کو انویسٹ کہاں کرنا ہے، ان میں سے یہ فیملی جو ہے ان کی کلائنٹ ہے، تو وہ پھر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اپنے پیسے کو فلانی جورسڈکشن میں لگائیں، اس پیسے کی انویسٹمنٹ فلانی جگہ ہو، فلانی جگہ کمپنی بنائیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس مشوروں کے حوالے سے جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ اس کی سیکوینس ہے، لیکن جس طرح چونکہ یہ سب میٹیریل سامنے آ گیا ہے، اس لیے اس میٹیریل کو سامنے آنے کے لیے خاص طور پہ جو اور باقی سربراہان مملکت ہیں ان کے حوالے سے جو آیا ہے، اس میں شاید تحقیقات بڑھیں آگے، کیونکہ وہ اور تحقیقات ابھی تک جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ٹیکس اتھارٹیز نے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تاکہ وہ یہ اسیس کرنا چاہتی ہیں کہ جو ٹیکس آئس لینڈ میں ڈیو تھا، رشیا میں ڈیو تھا، یا سوویت یونین میں ڈیو تھا، پرانے سوویت، یا کسی اور جگہ ڈیو تھا،
اس کی لائبلٹی بنتی ہے نہیں بنتی, کس حد تک بنتی ہے, جو پیسہ یہاں سے اور اس پروسیس میں اگر کوئی کرپشن کی, ٹیررزم کے اسپانسر کی, ڈرگ منی کی ایویڈنس آئے گی جو پریڈیکیٹ آفینسز ہیں, تو پھر یہ اور سمت میں بڑھ سکتی ہے. لیکن جو ہمارا معاملہ پاکستان کے حوالے سے جو نام آئے ہیں ابھی تک, چاہے وہ بزنس ہاؤسز ہیں, چاہے وہ حسین نواز ہیں یا کوئی اور ہے, ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے جو پیسہ کما کر وہاں رکھا ہے, یہ کمپنیز بنائی ہیں, اس کا تعلق کسی کرائم سے ایز آف ناؤ. اب کوئی اور مٹیریل سامنے آ جائے تو پھر اس کا انتظار کرتے ہیں. رحمان ملک صاحب نے کہا کہ یہ راک کی سازش ہے اور ان کے خلاف استعمال ہوا ہے انڈین ایکسپریس, کیونکہ بقول رحمان ملک صاحب کے کہ یہ گارجین والا جو ہے وہ اس سٹوری میں نہیں ہے اور پینامن لیکس میں بھی ان کا نام نہیں ہے. پرویز رشید صاحب نے آج شام کو جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے وہ شریف فیملی کے خلاف سازش ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. باقی ملکوں کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ اس سٹوری کا آنا, آپ خود فرما رہے تھے کہ پہلے 2 بار حسین نواز کے انٹرویو ہوئے مختلف چینل پہ, وہ خود بات کر رہے, ایگری کرتے ہیں آپ کہ یہ سازش ہے شریف فیملی کے خلاف؟ دیکھیے ضروری نہیں کہ سازش ہو, کیونکہ یہ چیزیں جو نکلی ہیں یہ تو کسی ایک شخص کے بارے میں تو نہیں نکلی نا جی. یہ تو پیپرز ہیں جو لیک ہو گئے اور اس میں پھر بہت سے بڑے بڑے نام جو ہے آ گئے. چونکہ بڑے نام جب ہوتے ہیں تو اس میں میڈیا میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, تو پھر میڈیا میں اس کو بڑا کوریج ملتی ہے. تو کسی ایک فرد کے بارے میں ہوتا تو شاید آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے کوئی سازش ہوئی ہے, لیکن اس میں تو بڑے نام ہیں. یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ چیزیں لیک ہو گئی ہیں, اس میں لوگوں کے نام آ گئے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے پرویز رشید صاحب کا نام لیا. پرویز رشید صاحب اس ملک کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, ایک بڑا مقام ہے ان کا, اور ایک بہت تجربہ کار پولیٹیکل ورکر ہیں. وزیر اطلاعات نہ بھی ہوتے تو ان کا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور ایک سٹرگل کرنے والے شخص کی حیثیت سے بڑا ایک مقام, کمٹمنٹ کے لیے سیکریفائس کیا, انہوں نے ایکنالج کیا جانا چاہیے. محترم نام ہے. ایسے ہی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کام پہ لگانا چاہیے, وہ کسی فیملی کی وکالت اور صفائی دیں. دیکھیے یہ وزیر آپ نہیں, دیکھیے یہ حکومت انفیکٹ جب دوسری سائیڈ کہے گی نا کہ جی وہ ریزائن کرے, وہ مستعفی ہو جائیں, ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے, پھر تو کہنا پڑتا ہے. دیکھیے ہمیں اس کے اندر ایک لائن کھینچنی چاہیے. دیکھیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حکومت پاکستان اس کرپشن میں ملوث ہے, اور یہ الزامات وزیر اعظم پاکستان کے بحیثیت وزیر اعظم بھی نہیں ہے. تو ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے, یہ صفائی دینی چاہیے شریف فیملی کے کسی لائر کو, انہی کو. یہ ہمیں اب یہ طریقے چھوڑ دینے چاہیے. وزیر اطلاعات کو شریف فیملی کی صفائی نہیں دینی چاہیے. اسی طرح سے اگر عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ کوئی سوال اٹھایا جائے تو ان کے سیکرٹری جنرل کو پاک پی ٹی آئی کو صفائی نہیں دینی چاہیے. وہ تو پرویز رشید صاحب نے صبح کہا نا کہ عمران خان کے اپنے بچے کیا وہاں چیریٹی آرگنائزیشن سے خرچ کرتے ہیں. بات تو آ گئی نا, ہمارا ایک ٹپیکل پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے ہمارے ملک کا, جس میں وہ جو جذبات ہر وقت بڑھتے ہوتے ہیں, بیانات آتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں ایک میچورٹی سے کام لینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمیں اپنے دیکھیے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جن ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, ان ملکوں میں اس لیکس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا. مثلا بھارت میں تو ان کے فائنانس منسٹر نے جو رپورٹس آئیں, فائنانس منسٹر نے انویسٹیگیشن کا اعلان کر دیا ہے. اور ہمارے ملک میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ رول آف لا کا سوال ہے, قانون کو اپنا راستہ خود بنانا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی گرفت ہونی چاہیے, اور غلطی نہیں ہوئی تو بات ختم ہو جانی چاہیے, کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. احمد بلال صوفی صاحب, سابق وفاقی وزیر قانون. انٹرنیشنل لا کی بات ہو رہی ہے, بٹ انٹرنیشنل لیول پر ملکوں کے خلاف دوسرے ملک لگے بھی رہتے ہیں. اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے, جو کہ محض ایک شک کا اظہار ہے یا ایسا ہوتا بھی رہا ہے, پیوٹن نے کنفرنٹ کیا ہوا ہے ویسٹ کو. آج پیوٹن کے نام پہ 2 بلین پلس آ گیا کہ جی ایل گاٹن منی ہے, یا آف شور کمپنیز میں. چائنا کو امپلیکیٹ کر دیا گیا. مڈل ایسٹ کے بہت سارے جو کنگز ہیں یا ان کے مونارکس ہیں, ان کا نام آ گیا. کیا ہم اس اینگل سے سوچ سکتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر ان ملکوں کو, جیسے پرویز رشید صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ نواز فیملی کے, شریف فیملی کے خلاف سازش ہے, ہم سوچ سکتے ہیں ایسا یا نہیں؟ جو کچھ میں نے دیکھا ہے, میرا خیال ہے ہوا تو یہ اپنے ہی ایز اے انسیڈنس ہے. یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک جینون لیک ہوا, اب اس کو استعمال شاید سیاسی طور پر
مختلف سیاسی ممالک کریں ایک دوسرے کے خلاف. شاید اتنا ویل سٹرکچرڈ لیک نہ ہو، لیکن جس طرح ایک لا فرم میں ریکارڈ ہوتا ہے وہاں سے ایک دم وہ لیک ہوا ہے اور 12 مہینے مختلف جرنلسٹ اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور اس کے بعد بڑے سٹرکچرڈ طریقے سے، ہو سکتا ہے کچھ اور لیکس بھی وہ آہستہ آہستہ کریں، لیکن یقیناً یہ جو اس کی وجہ سے الزامات آئے ہیں اس کا سیاسی استعمال بین الاقوامی سطح پر ملک کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. اور تو اس حد تک جو آپ نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ پریشر پوائنٹس بننا شروع ہو جائیں گے اگینسٹ پوٹن، اگینسٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز اینڈ ادر کنٹریز. ملک بھی کریں گے اور سیاسی پارٹیاں بھی کریں گے، سیاسی پارٹیاں لیکن میرا جو کنسرن ہے نا، جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں پورے کاؤنٹر ٹیررزم کا لیگل فریم ورک دیکھتا ہوں اور اس کو آگے چلنے کا سلسلہ دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ آپ کا ملٹری آپریشن ایک شارٹ ٹرم ایفرٹ تھا، ہے. اس کے بعد کرمنل جسٹس سسٹم میڈیم ٹرم ہے، اور پھر لانگ ٹرم ہے اکنامک سٹیبلٹی آف پاکستان، جو ایونچولی پھر آپ ٹیررزم کے اس سے باہر نکلیں گے. اور اس سٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ دینا اور ان کو انکریج کرنا، ان کو انسینٹیوز دینا، ان کو پروٹیکشن دینا بہت کرٹیکل بات ہوگی. اگر ہم یہ نہ کر سکے تو اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ آگے نہیں چل پائے گا. میرا کنسرن یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں دیکھتے ہوئے دیکھیے، اب جو نام بزنس ہاؤسز کی آ رہے ہیں ان میں سے اکثر کی تحقیقات پہلے ہو چکی ہوئی ہیں، انہوں نے اکثر نے پیمنٹس کر دی ہوئی ہیں. تو پولیٹیشن کی تو پہلے سے ہی ہو چکی ہیں تحقیقات لیکن میرا کنسرن لارجر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس مین کو کانفیڈنس دینا آج کے حالات میں پاکستان کے لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ان تمام بزنس مین یا ان تمام پولیٹیشین جنہوں نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے، اگر وہ فرض کیا لیگل بھی ہے ساری انویسٹمنٹ، کس طرح پرسویڈ کیا جائے کہ بھائی واپس لے آئیں پیسہ، ملک میں انویسٹ کریں، انڈسٹری لگائیں، ایگریکلچر میں خرچ کریں، ٹورزم پہ خرچ کریں، تاکہ جو یہاں روزگار کی اویلیبلٹی ہے، امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے، وہ دی جا سکے. دیکھیے تبلیغ سے تو نہیں ہوگا، صرف لوگوں کو درس تدریس سے تو نہیں ہوگا. یہ تو آپ کو ملک کے حالات کچھ ایسے بنانے ہوں گے جس سے یہ سرمایہ اٹریکٹ ہو، خود اپنے ملک کے لوگوں کا بھی اور بیرون ملک سے بھی لوگوں کا بھی. تو اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. جیسے ابھی صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ملک کے اندر کا جو ماحول ہے قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ اور اقتصادی طور پہ وہ ایسا بنانا ہوگا کہ لوگ کیا انویسٹ کرنے آئیں. دبئی میں جاتے ہیں نا جی، تو یہاں بھی کرنے آئے، اسٹیبلٹی آئے اور آپ کا ریگولیٹری فریم ورک ٹھیک ہو، قانون انیبلنگ انوائرمنٹ ہم نے دینا ہے. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، احمد بلال صوفی صاحب. ناظرین، بات چیت آپ نے سنی. ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ جن لوگوں کے نام آئیں، چاہے وہ بڑے پولیٹیشن ہیں یا چھوٹی سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے یا وہ بزنس ہاؤسز ہیں، اچھا موقع ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی صفائی میں جو آرگیومنٹ ہے وہ دیں. یہ آرگیومنٹ کا ہونا کم از کم بہت ضروری ہے، بات چیت چلنا بہت ضروری ہے. ایک الزام لگ گیا، اس کی صفائی ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے، وہ بھی آنا بہت ضروری ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.